استاذ پچھلے سال پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ نے ڈیفینس اگریمنٹ کیا تھا اور اس پہ آپ نے مسرت کا اظہار کیا تھا، تو اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اس حال ہی میں جو ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ، یعنی ترکیہ نے اس کو جوائن کر کے اس پیکٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ تو اس پیکٹ کو کس نظر سے دیکھا جائے؟ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی شیعہ، جس طرح سے ایران نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے تو اینٹی شیعہ ایک الائنس سنی نیٹو بن گیا ہے، یا پھر دوسرا تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ امریکہ یہاں سے اب ہار کے نکل رہا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے مڈل ایسٹ میں ان تین طاقتوں نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ کس کانٹیکسٹ میں ہوا ہے؟ یہ سب چیزیں تو وقت کے ساتھ نمایاں ہوتی چلی جائیں گی۔ اس میں کئی امکانات ہو سکتے ہیں اور عقلی امکانات پر غور و خوض کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں آگے بڑھ کر اپنے مفروضات کو اصرار کے ساتھ پیش کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ چند چیزیں بالکل واضح ہیں، یعنی اگر کوئی مدافعت کے لیے باہمی معاہدہ ہوتا ہے، اس میں 2 لوگ شامل ہوتے ہیں، 4 شامل ہوتے ہیں، تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور اگر خاص طور پر وہ حرمین کی حفاظت کے لیے ہے تو اس پر مسرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ وہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حرمین کا معاملہ تو صرف سعودی عرب پر اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، بلکہ بتا دیا ہے کہ سوان لاکف فیہ والباد، اس کے بارے میں سب کے حقوق برابر ہیں، سب کی ذمہ داریاں بھی یکساں ہیں۔ اس وجہ سے میں نے بھی اس پر مسرت کا اظہار کیا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس وقت سیاسی طور پر کیا صورتحال ہے، تو وہ بالکل واضح ہے۔ مشرق وسطیٰ میں یا شرق اوسط کہہ لیجئے، وہاں 2 قوتیں ایسی ہیں جو توسیع پسند ہے۔ ایک اسرائیل سے متعلق اب کوئی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو علاقہ متعین کیا گیا تھا، وہ اگرچہ سرحدیں تو متعین نہیں تھیں لیکن علاقہ بہرحال متعین تھا۔ وہ اگر انہی سرحدوں میں رہ کر اپنی مدافعت کرتا تو پھر بحث کی نوعیت اور ہوتی۔ اس نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا عملاً اظہار کر دیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ لبنان میں وہ کتنا آگے جا چکا ہے، شام میں کتنا آگے جا چکا ہے، اور وہ علاقے جہاں فلسطینی آباد تھے اور بظاہر یہ خیال ہوتا تھا کہ وہاں کوئی دوسری ریاست فلسطینیوں کی بن جائے گی، اس کے بھی اس نے امکانات ختم کر دیے ہیں۔ تو اس کا توسیع پسندانہ رجحان بالکل واضح ہے، اس کے شواہد ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ یہی صورتحال ایران کی ہے۔ اس نے جس طریقے سے اپنی پراکسیز بنائی ہیں اس سے ہر شخص واقف ہے۔ یمن میں کیا ہوا ہے، شام میں کیا ہوتا رہا ہے، لبنان میں اس وقت تک کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، جب خطرہ بالکل متعین ہو جائے تو اس میں لوگ اپنی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، فرد بھی کرتا ہے، قومیں بھی کرتی ہیں، ریاستیں بھی کرتی ہیں۔ تو اس میں کیا چیز ہے کہ جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ البتہ اگر کسی موقع پر آگے بڑھ کر کوئی دوسری ریاست یا دوسری حکومت بھی توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کر دیتی ہے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے جو صورتحال درپیش ہے اس میں تو اتحاد بھی بنیں گے، اسلحے کی دوڑ بھی شامل ہوگی، اور مختلف ملکوں کے مابین معاہدات بھی ہوں گے۔ اس سے پہلے اگر امریکہ کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی تھی کہ وہ وہاں اڈے بنا لے تو وہ بھی ظاہر ہے اسی وجہ سے کی گئی تھی۔ یہ صورتحال ایک واقعی صورتحال ہے۔ اس میں جس طرح باقی قوموں کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقدامات کرے، یورپ کی قوموں نے نیٹو کا اتحاد بنایا ہوا ہے، تو اگر مسلمانوں کی مختلف قومیں بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرتی ہیں اور اس میں کوئی جارحیت یا توسیع پسندی کے عزائم نہیں ہیں تو اس پر تنقید کی بھی کوئی وجہ نہیں۔